بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 12 مارچ ہے، بدھ کا دن ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل کی جانب سے پہلے ایتھنک کلینزنگ کا پلان بنایا گیا تھا، مکمل طور پر فلسطینیوں کو وائپ آؤٹ کرنے کا پلان، غزہ سے نکالنے کا پلان، اور غزہ کے اوپر اپنا تسلط جمانے کا پلان، اور پھر جب یہ تمام تر پلانز ناکام ہو گئے، ان میں وہ کسی طور پر کامیابی حاصل نہیں کر پائے، تو اس کے بعد پھر نیگوسیشن کے اوپر آ گئے، اور ڈائیلاگ کے ذریعے کچھ لوگ انہوں نے اپنے جو ہے وہ بازیاب کروا بھی لیے، رہا کروا بھی لیے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ایک طاقت کا نشہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے چڑھا، اور طاقت کے ذریعے بزور بازو وہ اپنے قیدیوں کو چھڑوانا چاہتے تھے، جو کہ 1 سال اور 5 مہینے گزرنے کے باوجود وہ نہیں چھڑوا سکے۔ اب جناب والا ان کی جانب سے مکمل طور پر غزہ کی ناکہ بندی کی گئی ہے، اور قطعی طور پر کسی طور پر بھی وہ وہاں سے کوئی جو جہاز ہے یا پھر کوئی جو ٹرک ہے، کوئی بھی امدادی سامان جو ہے وہ وہاں سے کوئی ڈور سے آگے نہیں جانے دے رہے، وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک قحط سالی کا جو پلان ہے اور قحط زدہ علاقہ بنا دیا کیا ہے تاکہ وہاں پر لوگ بھوک سے مر جائیں۔ اب جناب والا جب یہ تمام تر سیناریو بنا تھا تو اس وقت یمن جو ہے وہ میدان میں آیا تھا، اور یمن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 4 دن کی ڈیڈ لائن ہے، اور 4 دن کے بعد اگر وہاں پر آپ نے یہ جو امدادی سامان ہے، اشیاء خور و نوش ہیں، یہ آپ نے جانے نہیں دی، ناکہ بندی ختم نہیں کی، اور لوگوں کو وہ امدادی سامان نہیں پہنچایا، تو پھر ہمارے حملے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اب جناب والا ڈیڈ لائن جو ہے وہ کل شام 5 بجے ختم ہونی تھی، اور وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد اسرائیل کی 3 اطراف سے ناکہ بندی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور پھر یمن کی جانب سے حملوں کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ یمن کی جانب سے حملے شروع ہو چکے ہیں، اور خطرناک قسم کی لڑائی اب یہاں پر پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یمن کی جانب سے جو کہا جاتا ہے وہ ویسا کرتا بھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جس طرح سے 1 سال اور 5 مہینے میں انہوں نے سمندری حدود کے اوپر مکمل طور پر اپنی جو کہہ لیں کہ پاور کا مظاہرہ کیا، اپنا تسلط جمایا، یہاں تک کہ امریکہ اور پھر اسرائیل کی کسی ایک جہاز کو وہاں سے نہیں گزرنے دیتے تھے، اور 200 کے قریب جہازوں کو انہوں نے نشانہ بھی بنایا، ٹارگٹ بھی کیا، تباہ کیا۔ یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب جناب والا جب یہ سارے کا سارا سیناریو بنا ہے تو اوپر سے ٹرمپ کی جانب سے بھی بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ گیم کھیلی گئی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے دھوکہ جو ہے وہ ہو گیا اسرائیل کے ساتھ، اور یوں کہہ لیں کہ جو پراکسیز ہوتی ہیں ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے، جس طرح سے اب تو واضح ہو گیا، جس طرح سے زیلنسکی ہے، آپ نے دیکھا کہ یوکرین کو لے کر امریکہ کی چھتر چھایا میں تھا، لیکن اس کے بعد اب کیا ہوا، وہاں سے وہ چھتر چھایا اٹھ گئی، وہ دستہ شفقت جو ہے وہ اٹھ گیا، اس کے بعد اب وہ بالکل ہار کے دہانے کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے ٹرمپ کی جانب سے جس طرح سے یہ فیصلے لیے گئے، اور یوں کہہ لیں کہ وہ جو عرب لیڈرز کی جانب سے کمیونیکیشنز کی جا رہی تھیں، عرب لیڈرز جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اس کے بعد اب فلسطین کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے جو ایک پلاننگ ترتیب دی گئی، اور ٹرمپ کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انپریڈکٹیبل شخصیت ہے، یہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اس نے ہاتھ کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر نتن یاہو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے غم و غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ چیخیں ہیں جو باقاعدہ طور پر سنائی دے رہی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے سے پہلے، جس طرح سے گزشتہ ولاگ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ شام کے اندر جو اس وقت ایک بڑی اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ شام کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا تھا، اور شام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پلاننگ اس سے ترتیب دی تھی، دروز کمیونٹی، کرد کمیونٹی، پھر اس کے بعد جتنے جو الوی ہے اور پھر سنی ہے، ان کو آپس میں لڑانا، اور پھر علیحدہ علیحدہ سے ان کے لیے ڈویژن کریٹ کرنا، اس میں وہ ناکام ہوا۔ کل ایس ٹی ایف کی جانب سے ہتھیار ڈالے گئے، اور باقاعدہ طور پر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک سینٹرل باڈی جو ہے وہ شیپ اپ کی جائے، لیکن اب ایک ویڈیو ہے اس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ مطلب آپ سنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیاسی ہدایات کے بعد ایک اسرائیلی فوجی کو شامی حدود کے اندر 65 کلومیٹر تک شامی فوج کی موجودگی کو روکنے کا کام سونپا گیا، اور پھر فوج شام کے اندر بفر زون میں مزید جو فوجی پوزیشن جو ہے وہ قائم کرنے کی تیاری بھی کر رہی ہے، لیکن وہ جو ایک جوان ہے جو ایک اس نے گن پکڑی ہوئی ہے، ویڈیو وہ بنا رہا ہے، اور وہ ویڈیو بناتے ہوئے اپنے لوگوں کو کیا پیغام دے رہا ہے، مطلب یہ HTS کا، حیات تحریر الشام کا، جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے سیریا کے اندر، وہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کرو، جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے کرو، لیکن ہاں تم جو ہے وہ ویڈیو مت بناؤ۔ مطلب ویڈیو بناؤ گے تو پھر جس طرح سے پریشر عالمی سطح سے آیا، اور انہوں نے ظاہر سی بات ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے 8000 کے قریب جو الوی ہیں ان کو مار دیا گیا،
اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بھی بننا شروع ہو گیا ہے. تو اب یہ پورے کا پورا منظرنامہ کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ ہڈن شیپ کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے اوپر اسی طرح سے وار بھی ہوں گے اگر عالمی جو ہے وہ طاقتیں نہیں روکتی. اور جس طرح سے احمد الشرع کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ قطعی طور پر کسی کو بھی جو عدالت کو اپنے ہاتھوں میں فیصلوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں دے گا. تو اب دیکھنا یہ کہ یہاں اس ویڈیو کے اوپر وہ کیا عمل درآمد کرتا ہے. چلے مین سٹوری کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ اس وقت یمن کے انصار اللہ نے غزہ پر اسرائیلی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے 4 روزہ الٹیمیٹم ختم ہونے کے بعد بحیرہ احمر کے اندر آپریشن اور ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دیے. اور آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی. یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اگر تم گناہ کی طرف لوٹو گے تو پھر ہم عذاب کی طرف لوٹیں گے, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی حقیقت ہے. اور اس نے کہا کہ مظلوم فلسطینی عوام اور اس کے عزیز جنگجوؤں کی حمایت اور فتح کے اندر اور سید عبد الملک بدر الحوثی کی طرف سے دی گئی مہلت کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ثالثوں پر اسرائیلی دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے کراسنگ کو دوبارہ کھولنے اور غزہ کی پٹی میں جو امداد کی اجازت دینے کے لیے اور ذرائع ابلاغ کے قابل ہونے کی وجہ سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. اور پھر اس نے کہا کہ مندرجہ ذیل پوائنٹس اس نے ڈسکس کیے, 4 میجر پوائنٹس تھے. ایک اس نے کہا کہ تمام اسرائیلی بحری جہازوں کے آپریشن کے متعین علاقے میں گزرنے پر پابندی کا دوبارہ آغاز ہوا چاہتا ہے, جس میں بحیرہ احمر, بحیرہ عرب, باب المندب اور خلیج عدن جو ہے وہ شامل ہے. دوسرا اس نے کہا کہ یہ پابندی اس بیان کے اعلان کے لمحے سے فوراً بعد نافذ ہو جاتی ہے. تیسرا, کوئی بھی اسرائیلی جہاز جو اس پابندی کو توڑنے کی کوشش کرے گا اسے آپریشن کے اعلان کردہ علاقے میں نشانہ بنایا جائے گا. نمبر 4 اس نے کہا کہ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ غزہ کی پٹی میں گزرنے والے راستے دوبارہ نہیں کھولے جاتے اور انسانی امداد بشمول خوراک اور ادویات کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی. یمنی مسلح افواج غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں ثابت قدمی فلسطینی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے وہ فلسطینیوں کی بہادر مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز, بہترین محافظ اور بہترین مددگار ہے. تو یہ جناب والا ان کی جانب سے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی, جس کے بعد جو فلسطینی اسلامی ان کی تحریک ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر یمن کا شکریہ ادا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تحریک یمنی مسلح افواج کی جانب سے بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں جو اسرائیلی حکومت کے بحری جہازوں کے خلاف دوبارہ کارروائی شروع کرنے کے اعلان کو سراہتی ہے. یہ اعلان ایک جرأت مندانہ قدم ہے جس کا مقصد جو اسرائیل کو اور اس کے اسپانسرز پر کراسنگ دوبارہ کھولنے اور میسور غزہ کی پٹی میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے. اور یہ بہادرانہ موقف غزہ کی حمایت, فلسطینی کاز اور اس کی مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہونے اور اسرائیل کے خلاف اتحاد کا اعادہ کرنے میں یمنی عوام کی گہری یکجہتی اور حوصلے کی عکاسی کرتا ہے. اور اس اعلان کے ساتھ یمنی عوام نے ایک بار پھر فلسطین کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے خلاف مزاحمت کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے. ہم اس مضبوط حمایت کو دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں اور تمام عرب اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات کریں جو فلسطینیوں کی جو ایک فلیکسیبلٹی کو مضبوط کریں اور اس کے جائز حقوق کو برقرار رکھیں. تو یہ جناب والا ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی. لیکن اب جو ایک اور بڑی گیم ہو گئی اور وہ بھی فلسطین کے ساتھ بڑا زبردست قسم کا برتاؤ اور اس کے حق میں بڑا فیصلہ, کیونکہ ٹرمپ کو انپریڈکٹیبل کہا جاتا ہے. جس طرح سے پہلے جو فلسطینی مزاحمت کے ساتھ, حماس کے ساتھ جو امریکہ ہے وہ ڈائریکٹ ٹاکس کر رہا تھا, جس کے بعد جو نتن یاہو ہے اس کو غم و غصہ بھی تھا. اب جناب والا کیونکہ وہ ٹاکس جو ہے وہ رک گئی تھی, اب باقاعدہ طور پر المعادین کی جانب سے رپورٹ کیا گیا, بتایا گیا کہ ایکسکلوسیو US interested in direct talks with Hamas again. مطلب وہ حماس کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک بار پھر سے وہ بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. US envoy Adam Balor called his direct talks with Hamas very helpful and expressed confidence in securing a deal for Israeli captive within weeks. اس نے کہا کہ ڈائریکٹ جو حماس کے ساتھ ہم نے ٹاکس کی ہیں وہ اپنے قیدیوں کو ریلیز کروانے میں, اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کروانے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. پھر اس نے مزید کیا کہا, دیکھیں ابھی چینل 13 کی جانب سے رپورٹ کیا گیا, اسرائیلی چینل ہے, اس نے کہا کہ اس وقت جو اسرائیلی آفیشلز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ we are upset with the American behavior regarding direct negotiation with Hamas. مطلب جو نتن یاہو ہے وہ بھرپور غم و غصے کے اندر ہے اور وہ بڑا اپسٹ ہے کہ جو امریکہ کا جو ڈائریکٹلی انوالو ہونا ہے اور حماس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کرنا ہے وہ ان کے لیے ایک بہت خطرے کا باعث بنا ہوا ہے. پھر مزید ایکسیوس نے کیا رپورٹ کیا, ایکسیوس رپورٹڈ دیٹ نتن یاہو ریفیوزڈ ٹو انٹر انٹو ا پبلک کلیش ود ٹرمپ.
मतलब वो पब्लिक क्लैश के अंदर ट्रंप के साथ नहीं जाना चाहता। क्यों? उसने इससे इनकार कर दिया, जिस तरह से पहले वो बाइडेन के खिलाफ भी खुलकर बयानबाजी कर चुका है। बट ऑफिशियल्स एक्सप्रेस्ड देयर एंगर इन प्राइवेट सेशंस, मतलब वो जो ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि प्राइवेट सेशंस के अंदर उसका हम गमो गुस्सा देख चुके हैं कि वो भरपूर गुस्से में, उसको पता है कि किसी वक्त भी कहानी जो है वो पलट सकती है। मजीद एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप सपोर्ट्स द टॉक्स हेल्ड बाय हिज एनवॉय फॉर हॉस्टेजेस अफेयर्स विद हमास, मतलब वो जो हमास के साथ अफेयर्स है, हॉस्टेजेस की डील जो चल रही है, उसको लेकर बाकायदा तौर पर उसने, ट्रंप ने कहा कि उसके एनवॉय ने जो फैसला किया वो जहां पर जाके मिला वो उसको भरपूर सपोर्ट करता है। पहले क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहा था कि ये ट्रंप जो का एनवॉय जो है वो बजाते खुद ये सारे के सारे मामला कर रहा है, इस वजह से वो उसके ऊपर गुस्से का इजहार कर रहा था। लेकिन ट्रंप ने इसके ऊपर भी मोहर तस्दीक सबत कर दी कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी इसमें मर्जी शामिल है और हमारा एक पब्लिक जो एक पॉलिसी बयान है, ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं तो और क्या है। दूसरी जानब जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लीडर है उसकी जानब से क्या कहा गया, यूएस एनवॉयज कंफर्म ट्रंप कैन फोर्स इजराइल टू एंड वॉर एंड रीच एग्रीमेंट विद हमास, मतलब उसने कहा कि जो इस वक्त यूएस एनवॉय है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर कंफर्म किया गया है कि ट्रंप फोर्स कर सकते हैं इसराइल को कि वो जंग को खत्म करे और फिर जो हमास के साथ एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच सके, क्योंकि वो जंग नहीं चाहता है। लेकिन साथ ही साथ मजीद ये भी कहा गया कि अमेरिकन एनवॉयज बिलीव दैट हमास द रिलीज ऑफ द इजरायली अमेरिकन कैप्टिव कुड चेंज ट्रंप्स कन्विक्शंस, मतलब जो अगर यहां पर जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि आप जो है वो जज्बा खैर सगाली का मुजाहरा करें, और अगर जो हमास है वो अपने इनके कैदी को, अमेरिकन कैदी को रिलीज कर देती है, जो कि एक बहुत बड़ा एक ब्लो होगा, और यूं कह लें कि ट्रंप का जो एक पूरे का पूरा माइंड सेट है उसको तब्दील कर सकती है, और ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का फैसला हो सकता है। चैनल 13 ने क्या रिपोर्ट किया, उसने बताया कि इस वक्त इफ ट्रंप रीचेस एन अंडरस्टैंडिंग विद हमास इट विल बी डिफिकल्ट फॉर नेतन्याहू टू रिफ्यूज, मतलब अगर वो किसी मुआहदे के ऊपर हमास के साथ पहुंच जाता है, जिस तरह से डायरेक्ट टॉक्स उसने की, अब आपको याद होगा यूक्रेन में भी ऐसा ही हुआ, यूक्रेन के अंदर भी वही मामला बने, जिस तरह से हमने देखा कि वो जो मामला को लेकर चल रहे हैं, और फिर जो डायरेक्टली उसने उसको यूक्रेनी सदर को भी नहीं रखा था बीच में, और रूस के साथ उसने मुज़ाकरात कर लिए। इसी तरह से वो मामला यहाँ पे भी हो रहे हैं। उसने कहा कि अगर वो डायरेक्ट किसी मुआहदे के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा नेतन्याहू के लिए इनकार करना। लेकिन साथ ही साथ ये नेतन्याहू के हवाले से कहा गया, नेतन्याहू विल नॉट बी एबल टू अपोज ट्रंप एंड इजराइल हैज नो रूम फॉर मेनोवर, मतलब उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर चीज़ जो है वो ये हो जाता है तो नेतन्याहू इस काबिल नहीं है कि वो ट्रंप को ना कर सके, ट्रंप के मुखालिफ जा सके, और इजराइल के पास किसी किस्म की कोई और स्पेस मौजूद नहीं होगी कि उसको इनकार करे। लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त जो हालात हैं बाकायदा तौर पर जो सिचुएशन को तब्दील करेंगे, और ये कह लें कि एक बहुत बड़ा सेटबैक जो इजराइल के लिए होने जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा ब्लो है, और पूरे का पूरा मंजरनामा यहाँ पर भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अभी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यूएस ईरान के ऊपर भी पाबंदियां लगा रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने ट्रंप की जानिब से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर पर ईरानियन जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। अब बाकायदा पज़ेश्कियान जो है उन्होंने तो खुलकर वो सामने आ गए, उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएं, जो मर्जी करें, हम आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन इज्जत के साथ जाएंगे और मुकम्मल तौर पर मुकाबला करके मरेंगे। तो ये पूरी का पूरा मंजरनामा यहाँ पर भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।